میں نے دیکھا ہے مسجدوں کے اندر کہ جب عصر کی اذان ہوتی ہے تو کوئی نمازی نہیں آتا۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں نمازی آتے ہیں عصر کی نماز میں بھی، مگر عصر کی نماز میں بہت کم نمازی ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کچھ جگہ تو میں نے ایسی دیکھا کہ امام نے اذان پڑھی اور اذان پڑھ کے خود ہی عصر کی نماز ادا کر لی۔ عصر کی نماز میں کوئی نہیں آتے، مغرب میں آتے ہیں۔ دیکھیے نمازیں تو سبھی ضروری ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا چاہیے، مگر عصر کی نماز اہم ہے 5 میں۔ اس کا جواب میں قرآن سے دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جو فجر پڑھے گا اس کے چہرے پہ نور آئے گا، وہ خوبصورت ہو جائے گا۔ جو ظہر پڑھے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی، گھر میں دولت آئے گی۔ اور جو عصر پڑھے گا اسے فٹنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ ایکسرسائز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو، مطلب اس کے جسم میں طاقت آئے گی، بدن میں طاقت آئے گی، وہ جو ہے طاقتور ہو جائے گا عصر کی نماز پڑھنے سے۔ اور جو مغرب کی نماز ادا کرے گا اس کے بچے، اگر وہ باپ بنے گا تو اس کے بچے اس کے لیے فرمانبردار ہوں گے، لوگ اس سے محبت کریں گے، کیونکہ مغرب کی جو نماز ہے وہ فتح کے لیے ہوتی ہے، کامیابی کے لیے ہوتی ہے۔ تو بچوں کی طرف سے مطلب ہر چیز میں کامیابی ملتی ہے آدمی کو۔ اور عشاء کی جو نماز ہوتی ہے حضور فرماتے ہیں کہ سکون ملتا ہے عشاء کی نماز پڑھنے سے، چین کی نیند آدمی سو جاتا ہے، پھر اسے نیند کی گولی کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹیبلیٹ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹیبلیٹ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میاں نیند نہیں آ رہی ہے، گولی کھا کے سوتا ہوں، ٹیبلیٹ کھا کے سوتا ہوں۔ جب عشاء پڑھ لو گے تو بڑی سکون کی نیند آئے گی۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے سر کے ساتھ تمہارا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 5 ٹائم نمازیں پڑھو اور جو ہے پڑھتے ہی رہو پوری زندگی۔ ایک سجدہ کرو، فقط ایک سجدہ ہو مگر اللہ کے لیے ہو، فقط ایک سجدہ ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ 1000 سجدے کر لو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ یہ سمجھیں گے بڑا متقی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑی نماز پڑھتا ہے، یار بڑا اچھا آدمی ہے، تو یہ نماز تو بیکار ہے نا۔ مگر اللہ کے لیے صرف ایک سجدہ کیا، صرف اللہ کے لیے کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، اللہ کی عبادت کے لیے کیا، اللہ کی پرستش کرنے کے لیے کیا، اللہ کی پوجا کرنے کے لیے ایک سجدہ کیا، 2 کیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا ہے نا اس میں۔ ہم اللہ اپنی محبت سے اپنے دل کے ساتھ اپنا دل بھی جھکاتے ہیں، اپنا سر بھی جھکاتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں اللہ کے ڈر سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہمارا ایک سجدہ بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں ایسا پڑھا گیا تو وہ ضرور قبول ہوگا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھا گیا تو میاں وہ تو جانتے ہی ہیں، سب کو معلوم ہے، بیکار ہے وہ۔ تو دیکھیے وہ جو عصر کی نماز ہے نا، یہ 5 نمازوں میں اہم ہے۔ سورہ بقرہ 2 پارے کے اندر یہ آیت ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنی نمازوں کی فکر کرو، خاص طور سے صلاۃ وسطیٰ کی۔ یہ صلاۃ وسطیٰ کیا ہے؟ صلاۃ وسطیٰ ہے بیچ والی نماز۔ جو بیچ کی نماز ہوتی ہے اسے صلاۃ وسطیٰ کہتے ہیں۔ تو بیچ کی نماز کون سی ہے؟ فجر ظہر 2 نمازیں وہ ہو گئیں، مغرب عشاء 2 نمازیں یہ ہو گئیں، بچی بیچ کی، تو بیچ کی نماز ہے عصر کی۔ تو عصر کی نماز کی فکر کریں۔ میں کہیں بھی ہوں، میں اگر مجھ سے کوئی نماز چھوٹ جائے تو میں پھر بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں عصر کی نماز پڑھوں، اور جب میں کوشش کرتا ہوں تو عصر کی نماز میں پڑھ لیتا ہوں الحمدللہ۔ تو عصر کی نماز کا خیال رکھیں، اور جیسے بھی جتنا بھی زندگی میں لائف میں وقت ملے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ سب سے پہلے انسانی ہمدردی اپنے اندر پیدا کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو دل کی نرمی سے محروم رہا وہ کل کی کل خیر سے محروم رہا۔ کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر خیر۔ کل کا مطلب ہوتا ہے ہر جو خیر کی باتیں ہیں ان سے محروم رہا۔ یعنی دل میں اپنی نرمی پیدا کرو۔ کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، اور تم اس پر قادر ہو، تمہاری طاقت ہے کہ تم اس کی مدد کر سکتے ہو یا اس کی ہیلپ کر سکتے ہو، پھر بھی نہیں کر سکتے، کر سکتے ہو پھر بھی نہیں کرتے، تو یہ دل کی نرمی نہیں ہے، تمہارا دل نرم نہیں ہے، تمہارا احساس مر چکا ہے، تم نیک نہیں ہو۔ مفتی ہو، مولوی ہو، کوئی بھی ہو، مگر نیک نہیں ہو سکتا۔ دل کی نرمی اپنے اندر پیدا کرو، احساس پیدا کرو۔
جوانی کا بیسٹ ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ ابھی ہم جوان ہیں اور طاقت ہے ہمارے اندر، اور پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، تو ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ اس لیے پسند ہے کہ تم طاقتور ہو، تمہارے اندر طاقت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، سلامت ہو بالکل، پھر سلامت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور جب تمہاری ڈیٹ نکل جائے گی، ایکسپائر ہو جاؤ گے، پھر مسجد آؤ گے، تو عبادت تو بھائی سب پہ ہی ہے، مگر جو ہے وہ مزہ نہیں آتا، ہاتھ پیر کانپ رہے ہوتے ہیں، بیماری کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز تو وہ بھی ہے، مگر جوانی کی عبادت بیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔